صرف میں سرکاری اداروں کی بات نہیں کرتا ہوں، اکراس دا بورڈ این جی اوز بھی کرپشن سے پاک نہیں ہیں۔ بہت سارے ادارے آئے، بیٹھے، چلے گئے، ختم بھی ہو گئے۔ ترقی فاؤنڈیشن کا میں سفر آپ کو بتاؤں گا، یہ 1994 میں اسٹارٹ ہوا اور اس کو بنانے میں میرا کوئی رول نہیں تھا۔ اس میں بنانے والے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اسٹیبلش کیا، لیکن جب میں نے جوائن کیا تو نوا کلی میں ہمارا کوئی تین چار لوگوں کا سٹاف تھا اور ٹوٹل 50,000 روپے کا بجٹ تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کوئی 8-9 لاکھ کا بجٹ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس وقت 50,000 کا، تو وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا اور نوا کلی میں ہم نے ایک سیوریج لین، ایک مشہور انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، اختر حمید خان صاحب اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے نام سے، اس کی ریپلیکیشن ہم نے کی اور وہ کامیابی سے ہم نے کمپلیٹ کیا، اور پھر وہاں سے ہم آہستہ آہستہ پھیلتے گئے اور پھر کوئٹہ شہر میں اور اس کے آس پاس تقریباً نے آئندہ آنے والے 94 سے 98 تک کوئی 50,000 کے قریب ہاؤس ہولڈ لیٹرینز کمپلیٹ کی۔ پھر اس کے بعد اسی سینیٹیشن کے کام کو لے کر جاتے ہوئے ہم نے انکم جنریشن کے کام کرنے شروع کیا، اور بنگلہ دیش کا جو مشہور گرامین بینک ہے، پروفیسر یونس کے جو اس کے آتھر ہیں، وہاں میں بنگلہ دیش گیا اپنے ایک کولیگ کے ساتھ۔ وہاں ہم نے 2 ماہ بنگلہ دیش کے ولیجز میں گزارے اور واپس آ کر بنگلہ دیش گرامین بینک سے ہم نے لون لیا اور کوئٹہ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے قرضوں کی اسکیم شروع کی، اور پھر وہ 2010 تک وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا چھوٹے قرضوں کی اسکیم جو تھی وہ پروگرام بن چکا تھا۔ گریجولی اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، UNHCR، UNDP اور بہت سارے ایسے انٹرنیشنل، گرامین بینک بنگلہ دیش، ایشیا فاؤنڈیشن، تو اس وقت 25-30 کے قریب جو ڈونرز تھے وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے۔ کبھی یہ کم ہوتے تھے، کبھی زیادہ ہوتے تھے۔ جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی اس بات پہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ترقی فاؤنڈیشن ایک لوکل آرگنائزیشن تھی اور ہمارا لوکل ہیومن ریسورس یہاں پہ رہا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں تک پہنچے، یہ سہولیات پہنچائیں لاکھوں کی تعداد میں۔ پچھلے 5-7 سالوں میں یہ ایک فیز ایسا رہا ہے کہ جس میں انٹرنیشنل فنڈنگ کم ہوگی، بلکہ اب تو بہت ہی کم ہو چکی ہے، تو اس میں ہم اپنی اسٹرگل کا کام کرتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام ڈیلیور کرتے رہے، محنت کرتے رہے دن رات۔ اب بھی دیکھیں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں کمیونٹی، تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھی لمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ہیں اس میں ترقی فاؤنڈیشن نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ بہتر پوزیشن میں سرو کر رہی ہے کمیونٹیز کو۔ اصل چیز جس کو میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ کے لوگ، آپ اس قابل ہیں، میں اگر اپنی بھی مثال دوں کہ اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا، میری ایجوکیشن نہ ہوتی، تو شاید میں اس پوزیشن پہ نہ پہنچ سکتا۔ تو اگر ہم اپنے لوگوں میں انویسٹ کریں تو ہمارے جو لوکل لوگ تھے جو آج اس وقت UN کے اداروں میں سرو کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اداروں میں سرو کر رہے ہیں، سرکار میں سرو کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سینئر پوزیشن پہ چلے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیس اور وہی سپورٹ جو ان سے ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ ایک کامیابی ہے جو کہ ترقی فاؤنڈیشن جس پہ پراؤڈ بھی کرتی ہے، اچیو بھی کرتی ہے۔ میرا خیال، میں نے ایز اے کیئر ٹیکر منسٹر میں رہا ہوں 2 مرتبہ، ایک 2008 میں رہا ایجوکیشن منسٹر، اور پھر ابھی فائنانس اینڈ ریونیو منسٹر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ میں نے مختلف باڈیز میں انٹریکشن رہا، کام کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک آپ کا کرپشن کا آپ نے مثال دی ہے، وہ تو نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا سیریس ہمارا قومی مسئلہ ہے، اور وہ صرف میں سرکاری اداروں کی بات نہیں کرتا ہوں، اکراس دا بورڈ NGOز بھی کرپشن سے پاک نہیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری ایسی ڈونر ایجنسیز ہیں جس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ جو نا اس کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جیسی آرگنائزیشن جنہوں نے ایک 32 سال سرو کر دیے، تو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ وہ ریسورس موبلائزیشن میں مشکلات ہوتی ہیں، بلکہ وہ جو امیج بلڈنگ ہے نا، ایک نیگیٹو امیج بلڈ ہو چکا ہے، وہ بھی ہے، یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سے ڈیلیور کریں، تو لوگ آپ کو خود بخود پہچانیں گے کہ جی اچھا یہ اچھی آرگنائزیشن ہے یا یہ بری آرگنائزیشن ہے۔ بہت سارے ادارے آئے، بیٹھے، چلے گئے، ختم بھی ہو گئے، لیکن جو اچھا کام کرنے والے ہیں اس میں نئے بھی ہیں بہت ساری۔ اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہے، انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائیں، جہاں پر آپ لوگوں کی معاشی ترقی کی بات کریں اور ایجوکیشن میں ڈراسٹک ریفارمز لے کر آئیں،
اس وقت تک میرا خیال یہ ایجوکیشن کا یہ حال ہوگا، ڈراپ آؤٹس بڑھتے جائیں گے، اور یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ 29 لاکھ بچے بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے، یہ جو فگر ہے 29 لاکھ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں، یہ الٹریسی ہے، اور الٹریسی سے آپ بتائیں کہ ہیومن ریسورس ہم کیسا شہری دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ شہری کس طرح کے شہری بنیں گے؟